بسم اللہ الرحمن الرحیم وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها۔ کل ہم نے اسم کی تعریف اور اس کی علامات پڑھ لی تھیں۔ آج ہم فعل کی تعریف اور اس کی علامات پڑھیں گے۔ حد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها۔ فعل کی تعریف، فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے اپنے ذات کے معنی پر، یا وہ خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اور کیسی دلالت کرتا ہے؟ دلالتاً مقترنتاً بزمان ذالک المعنی، کہ وہ دلالت ملی ہوئی ہوتی ہے کسی زمانے کے ساتھ اس کے معنی میں۔ یعنی فعل وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس کے معنی میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی آسان بات ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ فعل اپنے ذات فعل خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس کے معنی میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ کَضَرَبَ یضرب اضرب، جیسے ضربہ اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے، اضرب تو مار۔ چونکہ تین زمانے پائے جاتے ہیں تو صاحب کتاب نے تینوں کی مثالیں دے دی۔ ضربہ سے ماضی کی، یضرب سے حال کی، اضرب سے مستقبل کی مثال دے دی۔ وعلامتہ ان یصح الاخبار بہ لا عنہ، اور فعل کی علامتیں یہ ہیں کہ اس کے ذریعے خبر دینا درست ہوتا ہے، اس کے بارے میں خبر دینا درست نہیں ہوتا۔ یعنی فعل مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جیسے زید قائم ہے، اب قیام کی خبر زید کے بارے میں دی جا رہی ہے تو زید اخبار عنہ ہوا، مسند الیہ ہوا، اور قائم کی خبر دی جا رہی ہے تو قائم اخبار بھی ہوا۔ تو فعل کی علامت یہ بتائی کہ ان یصح الاخبار بہ لا عنہ، کہ فعل وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے خبر دینا درست ہوتا ہے، نہ کہ جس کے بارے میں خبر دی جائے۔ اور یہاں بھی یہ بھی یاد رکھیں کہ فعل بھی بعض اوقات مسند بھی بن سکتا ہے، اخبار بھی بن سکتا ہے، لیکن فعل جب اخبار بھی بن رہا ہوگا تو وہ فعل کی ہی علامت ہوگا۔ وَدُخُولُ قَدْ وَالسِّینِ وَالسَّوْفَ وَالْجَزْمِ، آگے فعل کی علامت یہ بتائی کہ فعل پر قد داخل ہوتا ہے، سین داخل ہوتا ہے، سوف اور جزم داخل ہوتی ہیں۔ یہ چار چیزیں فعل پر داخل ہوتی ہیں۔ قد کے بارے میں یاد رکھیں کہ قد ماضی پر جب داخل ہو تو ماضی کو مستقبل کے قریب کر دیتا ہے، ماضی کو مستقبل کے قریب کر دیتا ہے۔ جیسے قد قامت الصلاۃ، اب یہاں پر قامت ماضی ہے، اور اگر قد نہ ہوتا تو معنی یہ ہوتا کہ نماز قائم ہو گئی، لیکن قد نے ماضی کو حال کے قریب کر دیا، یعنی قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہونے والی ہے۔ اور جب قد مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مضارع میں تحقیق کے معنی دیتا ہے۔ قد یعلم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے جانا۔ اور آگے سین ہے، سین بھی مضارع پر داخل ہوتی ہے، اور سین کے بارے میں یہ ہے کہ سین مستقبل کو مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتی ہے،
اور سوفا مستقبل کو مستقبل بعید کے معنی کے لیے لے آتا ہے، جیسے قرآن میں ہی مثالیں سیقول السفہاء، اب یقولو مستقبل ہے، مضارع ہے، اس پر سین داخل ہو گیا، اب ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، یعنی اور انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اسی زندگی میں اعتراض کر بھی دیا تھا تحویل قبلہ پر، اور اللہ تعالیٰ نے سوفا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سوف تعلمون، کہ کافر لوگ جان لیں گے، یعنی مرنے کے بعد دوسری دنیا میں، جہاں سوف تعلمون، تعلمون یہاں بھی مضارع ہے، لیکن یہ مضارع سوفا نے مضارع کو مستقبل بعید کے معنی میں کر دیا ہے۔ تو بہرحال سین مستقبل کو مستقبل قریب کے معنی میں لے آتا ہے، سوفا مستقبل کو مستقبل بعید کے معنی میں لے جاتا ہے۔ والجزم، اور فعل کی علامت ہے جزم کا داخل ہونا۔ جزم کیسے داخل ہوتی ہے؟ یعنی جزم حروف جازمہ کے اثر سے آتی ہے، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ جب حروف داخل ہوتے ہیں جن کو حروف جازمہ کہتے ہیں، تو ان کے داخل ہونے کے بعد جزم آتی ہے، تو جزم چونکہ اثر ہے اور اثر مؤثر ہی کی وجہ سے پایا جائے گا، اس لیے جزم کہہ دیا، یعنی فعل وہ ہوتا ہے جس پر حروف جزم داخل ہوتے ہیں، اور حروف جزم کے داخل ہونے کے بعد جب نتیجے کے طور پر، اثر کے طور پر جب جزم حاصل ہوتی ہے تو یہ فعل ہی ہوگا۔ والتصریف الی الماضی والمضارع، آگے فعل کی علامت یہ بتائی کہ ماضی اور مضارع کی طرف گردان کا ہونا، پھرنا، تصریف پھرنے کو کہتے ہیں، یعنی ماضی اور مضارع کی طرف گردان ہونا، یہ بھی فعل کی علامتوں میں سے ہے۔ جیسے گردانیں کی جاتی ہیں، ضربا، ضربا، ضربو، یہ ماضی کی گردان، یضربو، یضربان، یضربونا، یہ مضارع کی گردان، تو یہ فعل میں ہی ہوں گی، افعال اسماء میں یہ گردان نہیں ہو سکتی۔ وَقَوْنُهُ أَمْرًا وَنَهْيًا، اور فعل کا امر اور نہیں ہونا، یعنی فعل کی یہ علامتوں میں سے ہے کہ وہ امر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی بتا دیا کہ امر جو ہوگا وہ فعل ہی ہوگا، نہیں جو ہوگا وہ فعل ہی ہوگا۔ اس کو الگ طور پر بھی اس لیے بتا دیا ہے کہ امر اور نہیں چونکہ مضارع سے مشتق ہیں، مضارع سے بنتے ہیں، تو اس وجہ سے والتصریف الی الماضی والمضارع والامر نہیں کہا، الگ کر کے کہہ دیا، اس لیے کہ امر جو ہے وہ مضارع سے ہی بنتا ہے۔ تو بہرحال امر ہونا، نہیں ہونا، یہ بھی فعل کی ہی علامت ہے۔ وَاتصال الضمائر البارزة المرفوعة نحو ضربت، اگلی علامت یہ بتا رہے ہیں کہ فعل کی علامت یہ بتائی کہ ضمائر بارزہ مرفوعہ کا ملا ہوا ہونا، جیسے ضربت، ضمائر بارزہ مرفوعہ، یعنی وہ ضمیریں جو ظاہر ہوں اور مرفوع ہوں، فاعل کی ضمیر ہو، جیسے ضربت، میں نے مارا۔ اب ایک دو باتیں یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ جو گردانی کی جاتی ہیں، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، گردان میں جو حروف ہوتے ہیں، ایک تو وہی مصدر کے حروف پائے جاتے ہیں، یعنی جو مصدر تھا، جیسے ضرب مصدر تھا، اب ضرب مصدر کے حروف ضاد، رے، را اور با، یہ تین حروف پائے گئے ضربا میں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گردان میں مصدر کے حروف کے علاوہ بھی کوئی حرف پایا جاتا ہے، جیسے ضربا، تثنیہ کا صیغہ پڑے، ضربو، ضربت، اب ان
ज़ारा बा के अलावा बाकी जितने भी सीगे हैं उनमें से कोई ना कोई एक या दो हर्फ ज़्यादा पाए जाते हैं मस्तर के हरूफ से। इसी तरह यज़रिबो मुज़ारे की किरदार में भी देख लें। यज़रिबो में या तो है इलामत मुज़ारे और आगे ज़्वाद, रा और बा ये मस्तर के हरूफ पाए जाते हैं। तो कायदा ये है कि माज़ी और मुज़ारे के सिर्फ पहले सीगों में जिनमें सिर्फ मस्तर के ही हरूफ पाए जाते हैं, इज़ाफ़ी हरूफ नहीं पाए जाते, तो वहाँ ज़मीर मुस्ततर है और बाकी जितने भी सीगे हैं, उनमें ज़मीर बारिज़ है। ज़ारबा में ज़मीर मुस्ततर है और ज़ारबा में ये जो अलिफ़ है, ये अलिफ़ का जो इज़ाफ़ा हुआ, ये तस्निया की ज़मीर बारिज़ है। ज़ारबू में वाव है, ज़ारबत में ता है, ज़ारबता में ता और अलिफ़ है। तो बहरहाल माज़ी और मुज़ारे के सिर्फ पहले सीगों में ज़मीर मुस्ततर होती है, बाकी जितने सीगे हैं उनमें ज़मीर बारिज़ होती है और वो जो मस्तर से हटकर जो हरूफ पाए जाते हैं वो ज़मीर बारिज़ पर दलालत कर रहे होते हैं। तो चूँकि ये ज़मायर क्यों अफ़ाल की लामतें हैं? ये इसलिए कि ये जो ज़मीरें हैं ये फ़ाइल पर दलालत कर रही होती हैं और फ़ाइल तब पाया जाता है जब फ़ेल होगा तो, बग़ैर फ़ेल के फ़ाइल नहीं पाया जाता। तो इस वजह से ये ज़मीरें जो हैं ये फ़ेल की इलामतें हैं। तो यहाँ कहा कि व इत्तिसालु ज़माइर अल बारिज़ातिल मरफ़ूआत नहव ज़रब्तु। अब इसमें ज़रब्तु में तो जो ज़मीर है ये फ़ाइल की ज़मीर है और ज़्वाद, रा और बा जो कि मस्तर के हरूफ थे उससे ज़्यादा है, तो ये ज़मीर बारिज़ होगी। आगे देखें वताए तानीस से साकिना थे और फ़ेल की इलामत ये है कि उसमें ताए तानीस साकिना होगी। नहव ज़राबत जैसे ज़राबत। क्यों ये फ़ेल की अलामत है? इसलिए कि ये जो ज़राबत ता जो साकिना है ये दलालत कर रही है वाहिद मुअन्नस के फ़ाइल होने पर और वाहिद मुअन्नस फ़ाइल तब होगी जब फ़ेल पाया जाएगा, क्योंकि फ़ाइल बगैर फ़ेल के नहीं पाया जाता। तो इस वजह से ताए तानीस से साकिना जो है ये फ़ेल की इलामत है। वनून ये ताकीद है और अगली इलामत फ़ेल की ये बताई कि ताकीद की दोनों नूने यानी नून सकीला और नून खफीफा भी फ़ेल की इलामतें। यहाँ ये याद रखें कि नूना ये ताकीद पढ़ेंगे, असल में ये था नूनैन, क्योंकि तस्निया का सीगा था नून, नूनाने और तस्निया नूनाने बनता है, फिर हालत नस्बी में इसका इराब नून नैने बन जाता है। फिर इजाफत की वजह से नून नैने से दूसरा जो आखिरी जो नून था वो गिर गया। जब गिर गया तो नून नए बाकी रह गया। अब अ, हरकत इस पे देंगे और आगे ताकीद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इज़ा हुर्रिका साकिन हुर्रिका बिल कसर का कायदा लागू होगा। या पर या के नीचे कसरा दे देंगे तो पढ़ेंगे वनून ये ताकीद, यानी ताकीद की दोनों नूने नून सकीला और नून खफीफा, क्योंकि ये दोनों नूने मुजारे और अमर पर दाखिल होती हैं। मुजारे और अमर फेल ही होता है तो ये नूने भी फेल की इलामतें हैं। फ़इन्न कुल्ल हाज़िही ख़वासुल फ़िअल, बस ये सारी की सारी ये सारे के सारे फेल के खवास हैं, फेल के खासे हैं। पीछे हम पढ़ा है कि खासा वो चीज़ होती है कि जो किसी और में नहीं पाई जाती, यानी
یہ ساری علامتیں فعل کے خاصے ہیں، فعل کے علاوہ اسم یا حرف میں یہ نہیں پائے جائیں گے۔ تو بہرحال طالب علموں کو اسم کی علامات، فعل کی علامات ہر وقت ذہن نشین رہنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ فعل ہے یا یہ اسم ہے۔ ومان الاخبار بھی ان یکون محکوما بھی، یہ ہم پہلے بھی کل بھی ہم نے پڑھا تھا، آج بھی یہ آیا ہے کہ اخبار بھی کا معنی کیا ہے۔ ومان الاخبار بھی، اخبار بھی کا معنی ان یکون محکوما بھی، یہ ہے کہ جس کے ذریعے حکم لگایا جائے، یعنی جس کے ذریعے خبر دی جائے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی زید قائم، اب یہاں پر قائم کے ذریعے زید پر قیام کا حکم لگایا گیا تو قائم جو ہوگا وہ محکوم بھی ہوگا۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حقیقتاً۔ یہاں دو آراء پائی جاتی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ مصدر کا نام فعل تھا، اور چونکہ فعل مصدر سے بنتا ہے تو اس وجہ سے مصدر کا نام فعل کو دے دیا۔ مصدر کا نام فعل تھا اور فعل مصدر سے ہی بنتا ہے تو مصدر کا نام فعل کو دے دیا۔ یہی بات بتا رہے ہیں، فعل کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں کہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اور فعل کو نام دیا جاتا ہے اس کے اصل کے نام کی وجہ سے، یعنی فعل کو نام اس کے اصل کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اور فعل کا اصل کیا تھا؟ وہ المصدر، اور وہ مصدر تھا کیونکہ فعل مصدر سے ہی بنتا ہے۔ لأن المصدر، اس لیے کہ مصدر ہوا فعل الفاعل حقیقتاً، وہی ہی فاعل کا حقیقت میں فعل ہوتا ہے، یعنی مصدر کو ہی فعل کہا جاتا ہے، مصدر ہی فعل ہوتا ہے۔ تو چونکہ مصدر کا نام ہی فعل تھا تو مصدر کا نام فعل کو دے دیا، اس وجہ سے فعل کو فعل کہتے ہیں۔ ایک دوسری رائے بھی ہے، اور وہ یہ کہ فعل کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک معنی مصدری پایا جاتا ہے، جیسے ضربہ میں مصدر ضربہ کا تھا ضربن، اب ضربہ کے اندر ایک تو معنی مصدری یعنی مارنا پایا جاتا ہے، دوسرا معنی کے اندر فعل کے اندر فاعل پایا جاتا ہے، جیسے ضربہ میں ایک تو مارنا پایا گیا، دوسرا اس نے مارا، اس نے فاعل بھی پایا گیا، اور فعل کے اندر تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ زمانہ ہے۔ یعنی فعل میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں، معنی مصدری، فاعل اور زمانہ۔ اب چونکہ فعل کے اندر معنی مصدری بھی پایا گیا تو اس مصدر کی وجہ سے، مصدر فعل کے اندر پایا گیا تو مصدر کی وجہ سے فعل کو نام دیا گیا کہ یہ بھی فعل ہے، یعنی جز کا نام کل کو دے دیا گیا۔ اب یہاں پر تو صاحب ہدایت النحو کا تو موقف یہ ہے کہ چونکہ مصدر ہی فعل ہے اور مصدر ہی کی وجہ سے اس کے اصل ہی کی وجہ سے فعل کو نام دیا گیا، کیونکہ فعل مصدر سے ہی بنتا ہے اور مصدر کو ہی فعل کہتے ہیں۔ صاحب علم الصیغہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ اصل فعل ہے اور مصدر فعل سے بنتا ہے، یعنی صاحب ہدایت النحو کے نزدیک فعل مصدر سے بنتا ہے، اور مصدر کا نام ہی فعل تھا تو فعل کو فعل کہا جانے لگا۔ صاحب علم الصیغہ کے نزدیک فعل سے مصدر بنتا ہے۔ بہرحال یہ اختلاف ان دو مصنفین کے نزدیک ہے،
اور صرفیوں اور نحویوں کے درمیان یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ دو آراء ہیں، صاحب ہدایت و نحو کی یہ رائے ہے کہ مصدر ہی اصل ہے، مصدر کو ہی فعل کہتے ہیں، تو مصدر کو فعل کہنے کی وجہ سے یہی نام فعل کو دے دیا گیا۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔